وہ علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار غوث پاک نے مجھ سے فرمایا کہ چلو بغداد کے قبرستان میں اور قبروں کی زیارت کریں، کیونکہ اہل رسالت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مسلمان قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا جاری کیا ہوا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی، شہداء احد کی قبروں کی زیارت کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، ہر دور کے بزرگان دین نے کی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چلو بغداد کے قبرستان میں قبروں کی زیارت کریں۔ سرکار غوث پاک چلے اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے۔ بغداد کے قبرستان میں پہنچنے کے بعد سرکار غوث پاک مختلف قبروں پر حاضری دیتے رہے، اور جب سرکار امام احمد ابن حنبل کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ پڑھی، مراقبے میں گردن جھکا لی، دیر تک فاتحہ پڑھتے رہے، مراقبہ فرمایا۔ علی بن حیدی فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ جب سرکار غوث پاک امام احمد ابن حنبل کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، فخرج من قبره وضم الشیخ عبد القادر الى صدره والبسه خلعة۔ امام احمد ابن حنبل اپنی قبر مبارک سے باہر آ گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے سے لگا لیا، والبسه خلعة، اور انہیں جبہ عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں، غوث پاک کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عبد القادر انی افتقر الیک فی علم الشریعت والطریقت والحال۔ اے عبد القادر، میرے جیسا امام تیرے علم کا محتاج ہے، تیرے علم شریعت کا محتاج ہے، علم طریقت کا محتاج ہے، علم الحال کا محتاج ہے۔ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ پروردگار عالم ان قریب علم و عرفان کی اس بلندی پر تجھے فائز کرے گا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام تیرے علم کا محتاج ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی عظمت۔ بتاؤ، امام احمد بن حنبل 230 سال کے بعد تو قبر کھلی اور آپ کا جسم مبارک محفوظ ہے، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک نے جوانی کے عالم میں بغداد کی قبروں کی زیارت کی تو 230 بل کچھ اور سال گزرے ہوں گے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے اس جسم حقیقی جسد انصری کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کے صدقے میں ولیوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور انہیں یہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ جب چاہیں اپنی قبر اطہر سے باہر آ۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور یہ آپ کا منصب۔ اسی دور کے ایک ولی ہیں حضرت شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ ابو المعالی بہت پائے کے بزرگ، بہت پائے کے ولی، سرکار غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرماتے تو ان کے خلفاء سامنے بیٹھ کر تقریر سنتے۔ حضرت علی بن حید حضرت ابو المعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھ کر تقریر سن رہا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں مروڑ اور درد کا احساس ہوا، قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر جاتا ہوں تو مجلس کی بے ادبی بھی ہوگی اور تقریر کی بہت سی باتیں چھوٹ جائیں گی، اس لیے حضرت ابو المعالی اٹھ کر جا نہیں رہے، بیٹھے ہیں، لیکن پیٹ میں اس قدر مروڑ ہے، اس قدر بے چینی ہے کہ آپ پہلو بدل رہے ہیں، سکون اور قرار نہیں ملتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس کیفیت کو محسوس کیا۔ سرکار غوث پاک اپنے منبر پر ایک قدم نیچے رکھتے ہیں اور اپنا رومال اتار کر ان کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو المعالی کا بیان ہے، جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا، میں اپنے آپ کو ایک جنگل میں پا رہا، ہر طرف پہاڑ ہے، پیڑ پودے ہیں،
ایک طرف دریا بہ رہا ہے. میں حیران ہوں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. سرکار غوث پاک نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تو میں اچانک اس جنگل میں کیسے پہنچ گیا. جب جنگل میں پہنچ گئے تو سوچا کہ جب جنگل میں آ ہی گئے ہیں اور لیٹرنگ کی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو چلو قضائے حاجت کر لیں. میدان کے ایک کونے میں بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی چابی کا گچھا ایک پیڑ پر لٹکا دیا اور قضائے حاجت کرنے لگے. اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو دریا کنارے پہنچ کر طہارت حاصل کی, پھر وضو فرمایا اور سوچا کہ تحیت الوضو پڑھ لے. اتنے میں رومال سرک گیا. رومال کا سرکنا تھا کہ پھر دیکھتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کے سامنے بیٹھا ہوں, مجلس میں بیٹھا ہوں. اور خاص بات یہ ہے کہ جب سرکار نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تھا تو جس لفظ کو ادا فرما رہے تھے ابھی وہی لفظ ادا ہو رہا ہے. ایک بھی جملہ مس نہیں ہوا, ایک بھی لفظ کٹا نہیں ہے. گویا سرکار غوث پاک نے وقت کی رفتار کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا ہے. اسی لیے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وما منها شهور او طهور تمر وتنقضي الا تالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاغسل عن جدالي. وما منها شهور او طهور, یہ مہینے اور یہ زمانے اس وقت تک گزرتے نہیں ہیں جب تک میری بارگاہ میں آ کر گزرنے کی اجازت نہ لے. ہر مہینہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور گزرنے کی اجازت مانگتا ہے. ہر سال آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ سے گزرنے کی اجازت مانگتا ہے. یہ جتنے مہینے ہیں, یہ جتنے سال ہیں, یہ جو وقت کی رفتار ہے, یہ سب کے سب میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور گزرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اس لیے اے میرے مخالفین, اے میری مخالفت کرنے والے, میری مخالفت نہ کرو, کیونکہ اللہ نے جس کے ہاتھوں میں وقت کی رفتار کو رکھ دیا ہو اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں. حضرت شیخ ابو المعالی بہت حیران اور پریشان, یا اللہ معاملہ کیا ہے, یہ خواب ہے کہ حقیقت ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پیٹ کو دبا کر کے دیکھتے ہیں تو قضائے حاجت کی کوئی ضرورت ہی نہیں, سب ٹھیک ٹھاک. جب اپنے گھر گئے اور بکسا کھولنے کے لیے چابی کھوجا تو چابی ہل دی. دماغ پر زور دیا تو پتا چلا کہ چابی تو پیڑ پر لٹکا دیا تھا اور قضائے حاجت کے لیے چلا گیا. لگتا ہے چابی وہی چھوٹ گئی. چھوٹی نہیں ہے, سرکار غوث پاک نے جان بوجھ کر چھوڑوا دیا ہے تاکہ شیخ ابو المعالی کو معلوم ہو کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ بیداری کا. اس کے بعد حضرت شیخ ابو المعالی کو کہیں سفر میں جانا. ایک ہفتے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, اجازت طلب کی کہ حضور ایک قافلہ جا رہا ہے, اسی کے ساتھ میں بھی لمبے سفر پر جا رہا ہوں. اجازت ملنے کے بعد چلے اور تقریباً 14 دن مسلسل چلنے کے بعد پھر اسی مقام پر پہنچے. دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ تو جانی پہچانی ہے, حالانکہ اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہوں, اس علاقے میں کبھی آیا نہیں ہوں, لیکن یہ جگہ بالکل جانی پہچانی لگ رہی ہے. وہی پہاڑیاں ہیں, وہی پیڑ پودے ہیں, وہی دریا ہے. اور جب آپ نے دماغ پر زور دیا تو سمجھ میں آیا کہ سرکار غوث پاک نے جب رومال ڈالا تھا تو میں یہی آیا تھا. جب یہ یاد آیا تو چابی کا گچھا بھی یاد آیا. کہا دیکھیں چابی کا گچھا ہے کہ نہیں. اس پیڑ پر جا کر دیکھا تو چابی کا گچھا لٹک رہا. اس کو لیا, سفر میں نکل گئے. 6 ماہ کے بعد تشریف لائے اور اپنے حجرے میں گئے. بار بار دل میں یہ آرزو مچل رہی ہے کہ آج سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا تو ضرور پوچھوں گا حضور معاملہ کیا ہے. جس مقام پر آپ نے ایک لمحے میں پہنچا دیا تھا, وہاں مسلسل سفر کرنے کے بعد 14 دن میں وہاں پہنچا. آخر معاملہ کیا ہے, یہ سوچتے ہوئے جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں روانہ ہوئے اور ابھی چوکھٹ پر پہنچے تھے, سوچا سوال کریں حضور معاملہ کیا ہے. سرکار غوث پاک نے فرمایا خبردار, جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں اس واقعے کا تذکرہ نہ ہونے پائے, میرے چلے جانے کے بعد تم جس سے چاہو بیان کر سکتے ہو. حضرت شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار غوث پاک حیات رہے میں نے اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا, اور اس کے بعد میں نے اس واقعے کو بیان کیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنی طاقت اور
اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں انسان 14 دن کے بعد پہنچتا ہے۔ آج تم سوال کھا کر رہے ہو کہ رسول پاک تمہاری محفل میں آتے ہیں کہ نہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اسے سنتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جب غوث پاک کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو سینکڑوں میل دور بھیج سکتے ہیں، تو میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ سرکار بھی جب چاہے ہماری مجلس میں آ سکتے ہیں، ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے لیے یہ چیز بعید نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان میں اتنے واقعات، اتنی کرامتیں ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، کرامتوں کا باب ختم نہیں ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کو شیخ محمد مغربی کہا جاتا ہے۔ شیخ محمد مغربی مغرب کے سب سے بڑے شیخ امام الاولیاء تھے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کے سب سے بڑے شیخ اور امام الاولیاء تھے۔ اس دور میں مشہور تھا کہ مغرب میں سب سے بڑے ولی شیخ محمد مغربی ہیں اور مشرق میں سب سے بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی۔ لیکن خود سید محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ حضرت شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی بات سن لی اور ان کی اطاعت قبول کی۔ جتنے حاضرین ہیں سب حیران ہیں یہ بے ربط جملہ زبان پر کیسے آ گیا۔ جب آپ عالم صاحب میں آئے، بیداری میں آئے، تو مریدین نے پوچھا حضور اچانک آپ کی زبان پر یہ بے ربط جملہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے اللہ اور اس کے فرشتوں کو کس بات پر گواہ بنایا؟ آپ نے کن کی بات سن لی اور کن کی اطاعت قبول کی؟ شیخ محمد مغربی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا کہ بغداد کے منبر سے سرکار غوث پاک اعلان فرما رہے ہیں، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو میں نے محسوس کیا پروردگار عالم کی بارگاہ سے میرے دل پر الہام آ رہا ہے کہ روئے زمین کے تمام ولیوں نے اس فرمان پر گردن جھکا دی ہے، تو بھی غوث پاک کے اس فرمان پر اپنی گردن جھکا دے۔ اس لیے میں نے اللہ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا، اور میں نے اعلان کیا کہ میں نے ان کی اطاعت قبول کی اور ان کے حکم پر اپنی گردن جھکا دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے گردن جھکائی تو میں نے دیکھا باب جنت پر رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک ایک خلعت جنت فرشتوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ دنیا میں ولیوں کو اگر جنتی جوڑا مل رہا ہے تو سرکار غوث پاک کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کا شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔